یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کیا دیا پاکستان کے عوام کو، 26ویں آئینی ترمیم نے سیاستدانوں کو کیا دیا ہے۔ ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف جنرل عاصم منیر کو ایک ایکسٹینشن دی ہے، انہوں نے جرنیلوں کو مضبوط کیا ہے، اور پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے انہوں نے اس سے استعفیٰ لے لیا ہے۔ پاکستان کی ڈیموکریسی ریٹائر ہو گئی ہے، اور پاکستان کے جرنیل جو ہے وہ اس ملک کے اوپر ان کا جو قبضہ ہے اس کو مضبوط کیا ہے۔ دوسری بات کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، جس سے پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے سیاسی ورکرز کے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے، ان کے تمام حقوق جو ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا آئین جو ہے وہ محض ایک ایڈمنسٹریٹو کوڈ ہے، اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو صرف ریاست کے ان اداروں کو تو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ یہاں پر حکومت کرے، لیکن پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق والا چیپٹر پھاڑ کے پھینک دیا، جس کی جرت ضیاء الحق کو بھی نہیں ہوئی تھی، جو کہتا تھا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 12 صفحوں کی کتاب ہے اور میں جب چاہوں گا اس کو پھاڑ پھینکوں گا۔ آج کے جرنیلوں نے اس ضیاء الحق کا جو ایک خواب تھا اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ جب پاکستان کی آزادی پر مختلف قسم کی تھیوریز موجود ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک آزاد ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے ایک سازش تھی، لیکن ایک چیز پہ میں بہت کلیئر ہو گئی ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان کی ریاست، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ آزاد نہیں، وہ پاکستان کی ریاست علیحدہ ہوئی تھی۔ ابھی ہم پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ابھی جو اکابرین نے فرمایا، میں ان کی تقریباً تمام باتوں سے متفق ہوں، صرف ایک چیز کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک شکر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جدوجہد سے، پاکستان کے سیاسی لوگوں کی جدوجہد سے اب ہم اس دائرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جو نظام ہے وہ پاکستان کا نظام اب چہروں کی نہیں، اب وہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، جو نظام کی تبدیلی ہوگی۔ اب یہ جو سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے 18ویں ترمیم جس کو خود پاس کیا اس کو بھی رول بیک کیا، اور اس کے بعد جو ایک جوڈیشری انہوں نے ہمیں دی، جو ایک آپ کے ایجنسیوں کی ماتحت جوڈیشری ہے، جس کے اندر کوئی ایسا جج اس وقت بااختیار نہیں کہ جو آپ کے حقوق کا فیصلہ کر سکے۔ اس وقت سیاسی جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کلینزنگ کی جا رہی ہے، جو ظلم اور بربریت پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حسین شہید سہر وردی سے لے کر آج پھر ایک وزیر اعظم جو آج بھی منتخب وزیر اعظم ہے، عمران خان، میں اس کی سیاسی آئیڈیالوجی سے چاہے متفق ہو نہ ہوں، لیکن وہ ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے کہ جس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو یہاں پر آئین شکنوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ان کو کراؤ ویل کی طرح اعلام کی پھانسیاں دی جانی چاہیے۔ یہ ہے پاکستان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی جدوجہد کا جو اگلا سٹیپ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ اس وقت جو وکلا کے ساتھ کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کی اس کمیونٹی کی ریپرزنٹیٹیو ہوں کہ جنہوں نے ایوب آمریت سے لے کر آج تک کی آمریت کے ساتھ کے خلاف جدوجہد کی، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز سمجھوتا کرتی رہیں، وکلا لڑتے رہے۔ میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گی کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی ورکنگ کلاس کی کامیاب جدوجہد لائرز موومنٹ جو وکلا نے جس کو لیڈ کیا اور تمام جمہوریت پسندوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا تھا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لوگوں کو باہر نہیں اتارا، اسٹیبلشمنٹ نے اربوں روپے کے وسائل جھونکے تاکہ وکلا کے اندر جو لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن آج میں پھر سلام پیش کرتی ہوں کہ تمام تر مسائل کے باوجود ہم لوگ اپنے سیاسی اور جمہوری جو جدوجہد کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے آج پھر یاد آ رہا ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا کہ نو کورٹ نو جسٹس، تھینک یو جمی کارٹر، اور آج میرا خیال ہے ہر جمہوریت پسند جس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، وہ اور آج کا وزیر اعظم عمران خان بھی میرا خیال ہے یہی کہے گا کہ نو کورٹ نو جسٹس، تھینک یو چیف جسٹس۔ اور آخر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس وقت آپ نے اتنی بڑی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے جو بات کی، ہمیں ایک چیز پہ ضرور بات کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، 65% ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری جو آبادی نوجوانوں کے اوپر ہے، اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کچھ نہیں ہو رہا،
لیکن میں ان کو پیغام دوں گی کہ جب بھی تحریکیں چلتی ہیں تو 1 دن یا 2 مہینے یا 4 دن میں نہیں چلتی. آپ ایک ریاست کے، آپ ایک روک اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں جہاں پر آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے، تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. آپ لوگ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، آخری کامیابی آپ کی ہوگی. اور جو مسائل کا ذکر کیا بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہو، سندھ کے اندر 6 کنال اور دیگر مسائل جو سندھ کے ہیں ان کا مسئلہ ہو، پنجاب میں جس طرح کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وکلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کے پی کے گلگت بلتستان کے اندر جس طرح ہم شب خون مارنے جا رہے ہیں، جو معدنیات اب وہاں پر جو قبضہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے گلگت بلتستان کے ایکٹیوسٹ ہمارے کامریڈز ملے، انہوں نے کہا یہ ہماری لاشوں میں سے گزر کے یہ اپنے قرضے اتاریں گے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے جو معدنیات ہیں اس کو بیچ کے قرضے اتاریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو ہم سب کو بالکل یہ درست فرمایا ہمارے لیڈر نے کہ ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کا عملی طور پہ کوئی وجود نہیں، کیونکہ یہ عوام کے نمائندہ پارلیمان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت فیصلے کرنے کا وقت ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کے اندر رہنے کا جو پی ٹی آئی کا بھی کوئی جواز ہمیں نظر نہیں آتا. جس طرح آج ہمارے بہت سارے کابرین کو پھر انہوں نے سزائیں دی ہیں. جو 9 مئی کا ایک واقعہ وہ ایک مشکوک واقعہ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ مشکوک واقعہ ہے، وہ اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح طیارہ سازش کیس کے اندر پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے لیڈر تھے ان کو کرش کیا گیا، پیپلز پارٹی کے اوپر شب خون مارا گیا تھا. 9 مئی ایک انتہائی افسوسناک سازش ہے جو پاکستان کی سیاست کے خلاف کی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ ہم لوگ اپنی جو جدوجہد ہے ہم اس کے اوپر صرف ہم کمروں میں بیٹھ کے ہم کو بات کریں. ہمیں اب باہر نکلنے کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی، اسٹریٹجی بنانی ہوگی. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ دلیر جو بہنیں ہماری بلوچستان سے آئی ہیں، ہم بالکل ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور مسنگ پرسنس کے ایشوز کے اوپر بھی ہم لوگ بات کرتے رہے. اور جب بھی پنجاب سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو 3 پنجابیوں کا قتل کر کے یہ ادھر بلوچستان سے ہمیں پھر لڑواتے ہیں. تو میں پوری قوم کو پیغام دوں گی کہ یہ بلوچستان کے اندر قتل ہو، پنجاب کے اندر ہو، سندھ کے اندر ہو، جب ایک عام شہری مرتا ہے، جب عام شہری شہید ہوتا ہے تو وہ پھر ہم سب کا بھائی اور ہم سب کی بہن ہے. اور آخری بات یہ کہ اتنے لوگ تو اس جنگ میں جس کو سرجیکل سٹرائک تھی، میں تو اس کو جنگ بھی نہیں کہتی، اس سرجیکل سٹرائکس میں جتنے لوگ ہمارے جو بھائی تھے، ہم فوجی بھان تو آج بھی ان کو فوجی بھائی کہتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو عوام کے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کی یہ جو اے پی سی ہے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے ہم اس میں شرکا ہیں، اور میں اس اے پی سی کے انعقاد کے اوپر تمام منتظمین کو، محمود خان چکزئی صاحب کو، ان کے دیگر جو ساتھی یہاں پہ براجمان ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، دیگر جن لوگوں کا میں نام نہ لے سکوں میں ان سے معذرت خواہ ہوں.